آج مریم نواز شریف صاحبہ کا راولپنڈی میں جو ایک فنکشن تھا، ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے صرف اپنی کارکردگی بتائی۔ پولیس کا موقف یہ ہے کہ جیل حکام ان کو ملنے دیں یا نہ ملنے دیں، اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ کس نے؟ سپرنٹینڈنٹ جیل نے۔ اور آپ اس کو صرف اس لیے روڈ کے اوپر گھسیٹ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ملنا چاہ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے طاقتور کی ماں بہن کو کوئی روڈ کے اوپر گھسیٹے نا، پتہ تب چلے گا۔ جب فاطمہ کو جیسے گھسیٹا نا منصور بھائی، مجھے شرم آ رہی تھی۔ اچھا بہنوں کون سے آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں؟ اور جس وقت بہنوں کے اوپر یہ حملہ آور ہوئی اس وقت ہمیں ہٹا دیا گیا، ہمیں نہیں پتہ کیونکہ بالکل بلیک آؤٹ تھا، شاید ان کو بھی مرد پولیسوں نے گھسیٹا ہو کیونکہ ہم تو تھے نہیں ادھر، کیونکہ ہمیں بیک کر دیا انہوں نے۔ دوستو ہائی لائٹس آپ لوگوں نے دیکھ لیے، پورا ویڈیو 30 سیکنڈ بعد دیکھیے۔ دوستو مسلم لیگ نون والے اگر مسلم لیگ کو ڈیفینڈ کرے تو کوئی بات ہے، اگر کوئی صحافی اس کو ڈیفینڈ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آج کے اس شو میں مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ منصور علی خان کے شو میں ان کو نانی یاد دلا دی، آئندہ کے لیے کبھی بھی مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا۔ ایسا ذلیل کیا کہ منہ دکھانے کا قابل بھی نہیں رہا۔ تو چلو دوستو پورا ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری آواز اور لوگوں تک بھی پہنچے اور آپ کو بھی نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔ تو چلو چلتے ہیں اور پورا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ کا راولپنڈی میں جو ایک فنکشن تھا، الیکٹرک بسز دی انہوں نے راولپنڈی شہر کو 45 کے قریب، ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے صرف اپنی کارکردگی بتائی۔ 20-25 منٹ میں انہوں نے کہا جی یہ تمام جو ہے یہ محنت سے کام ہوتے ہیں، جادو ٹونے سے نہیں۔ اس ایک لفظ کے علاوہ کوئی لفظ نہیں تھا۔ نہیں وہ خیر ویسے بات کیا مطلب، وہ چلے ٹونٹ کر گئی یہ کہے نا، لیکن وہ بھی ٹونٹ انہوں نے کیا بشرا بیگم کے اوپر، عمران خان صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا۔ اچھا اگر چلے میری بات تو سن لینا، میں سن رہا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کہتا۔ اچھا اب پولیس الگ ہے، تو دینے دیں۔ اچھا پولیس الگ ہے، جیل انتظامیہ الگ ہے۔ اچھا کہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ جیل حکام ان کو ملنے دیں یا نہ ملنے دیں، اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ہم نے آپریشن کرنا ہوتا، اگر ان کے ساتھ سختی کرنی ہوتی تو ہم 6 بجے کرتے نا، 5 بجے ملاقات کا وقت ختم ہوا، ہم 6 بجے کر لیتے۔ یہ رات 12 بجے تک ہم نے ویٹ کیا، بار بار ان کے پاس مذاکرات کے لیے لوگ بھیجے، خاتون SHO بھیجی، ایک ASP صاحبہ بھیجی، ان کے پاس ایک مرتبہ نہیں متعدد بار لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہی کہا، تو اس کے بعد بھی ان لوگوں نے وہاں سے یعنی موو کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ایگری نہیں ہوا۔ اور یہ تھی کس نے؟ سپرنٹینڈنٹ جیل۔ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ کس نے؟ سپرنٹینڈنٹ جیل نے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے، اگر وہ تو جیل مینول بتائے گا ابھی ان کی ملاقات کا مینڈیٹ تھا بھی نہیں تھا۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ عثمان خان کو پکڑ کے ٹانگوں سے بال سے گھسیٹ کے روڈ کے اوپر روڈ کے اوپر گھسیٹ دے۔ میں منصور صاحب میں بڑا اس مزاج کا ہوں، دھیمے مزاج کا ہوں، میں ویسے لگتا سخت ہوں ٹی وی کے اوپر، لیکن کل جتنا مجھے غصہ آیا، میں لٹرلی میں اندر سے جل رہا تھا کہ ایک غیر سیاسی خاتون، اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کا بیٹا 10 سال ملٹری قید میں ہو اور آپ اس کو صرف اس لیے روڈ کے اوپر گھسیٹ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ملنا چاہ رہی ہے۔ یہ کون سا آئین، یہ کون سا قانون؟ اور یہ بار بار پولیس کی ذمہ داریوں کی بات کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ روٹا بنا کے دیا تھا ملاقاتوں کا، یہ جیل مینول کے ساتھ جیل حکام، اسلام آباد ہائی کورٹ اور ہم نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کون سے دن ملے گا۔ حسن صاحب پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل ایکچولی کنٹریبیوٹنگ، آپ ان سے پوچھیں۔ نہیں وہ آپ کی بات میں ہاں میں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز تو قابل برداشت ہے ہی نہیں کہ خواتین کے ساتھ کوئی مین ہینڈلنگ کرے یا اس قسم کی بات کرے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ رات کو کہا گیا کہ جی میل جو پولیس ہے اس نے کیا، پھر وہ آج میں حلفاً ایمان کہتا ہوں فاطمہ ہماری ایک خاتون چھوٹی سی کارکن، میں بہنوں کی بات کر رہا ہوں، نہیں وہ بھی تو خاتون ہے، وہ کسی کی بہن نہیں ہے، میرے سامنے جب مجھے پکڑا اس فاطمہ کو جیسے گھسیٹا نا منصور بھائی، مجھے شرم آ رہی تھی۔ اچھا بہنوں نے کہا ایسے مطلب خواتین کے ایسا کریں گے آپ؟ پولیس کانسٹیبل تابش ہماری ایک وکیل ہے، آپ کسی سے پہ جا کے ادھر پوچھ، وہ پولیس والے خود گواہی دیں گے کہ مردوں نے اس تابش فاروق کو پکڑا جیل میں، وہ پریزن وین کے اندر ڈالا۔ یہ کون سے آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں؟ اور جس وقت بہنوں کے اوپر یہ حملہ آور ہوئی اس وقت ہمیں ہٹا دیا گیا، ہمیں نہیں پتہ کیونکہ بالکل بلیک آؤٹ تھا، شاید ان کو بھی مرد پولیسوں نے گھسیٹا ہو کیونکہ ہم تو تھے نہیں ادھر، کیونکہ ہمیں بیک کر دیا انہوں نے، ہمیں گریبان سے پکڑ کے ادھر گھسیٹ کے پھینک دیا انہوں نے۔ ایک ایسے جو اتنا طاقتور ہے، یہ حذیفہ رحمان جمہوریت کی بات کر رہا ہے، میں پارلیمان کا دوسری دفعہ کا ممبر ہوں، میں حلفاً کہتا ہوں اس نے مجھے گالی دے کے کہ تمہاری پریویلیج کی وہ بس وہ لفظ میں حذف کر دے ایسی کی تیسی، حالانکہ وہ یہ SHO نے کہ میں اور نہیں ماننا آپ لوگ کی پریویلیج، گالی دے کے میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا ادھر، وہ شفقت عوان اس نے ماں بہن کی گالیاں دی لٹرلی، وہ لڑنے پہ آ گیا تھا، میں نے اس کو کہ نہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی مسائب ہو۔ مینا خان افریدی جو کہ منسٹر بلدیات شاید بھائی یہی حذیفہ صاحب یہی تو کہہ رہے تھے کہ اس تلخی کو ختم کرنا، نہیں تو دیکھیں ملاقات کرا دیتے نا،
देखिए पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर हमारा इख्तिलाफ रहेगा इनके साथ। अच्छा बहनों का वो कहते हैं कि जी वो कहते हैं आप जिस किस्म की ज़बान सोशल मीडिया के जरिए इस्तेमाल करते हैं उससे तलखियां क्या कौन सी ज़बान इस्तेमाल की हमने? मतलब मुख्तलिफ इदारों के हवाले से, उनके सरबराहों के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है ट्वीट्स के जरिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल्स के जरिए, ये बेसिकली उसकी वजह से तलखियां। अच्छा तो फिर तो अगर यही पैमाना है, मरियम नवाज को क्यों आपने चीफ मिनिस्टर बनाया है? क्या जनरल बाजवा के खिलाफ DGI साई साबिका जनरल फैज के खिलाफ वो तकरीरें नहीं करती थी? क्या नवाज शरीफ ने लंदन से सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ तकरीरें नहीं की? ख्वाजा आसिफ ने असेंबली फ्लोर के ऊपर तकरीर नहीं की? क्या स्पीकर अयाज सादिक जब अपोजिशन में था जंग के दौरान आप उसकी तकरीर उठा के देख लें कि जी बाजवा आया, माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी, वो भी तो सिटिंग आर्मी चीफ था। उस वक्त उनका पैमाना कुछ और था, आज इनका पैमाना अलग है। देखिए हम बैसियत इदारा फौज हमारी है, फौज के अंदर जितनी सपोर्ट इमरान खान साहब की है किसी की नहीं है। हाँ लेकिन जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी, जब फॉर्म 47 में सहूलतकारी होगी, जब सियासत में बदाखलत होगी तो फिर तनकीद आएगी। ये एक बात कर रहा हूं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई डर्टी हैरी, ठीक है, ये अल्फाज जो थे ये जो कब अदा हुए थे जी, आपको याद करें जरा? ये 9 मई से पहले की बात, ये 9 मई से पहले की है ना? ये तलखी किसने बढ़ाई? मैं अर्ज कर देता हूं, एक्स और वाई क्या होता है? मौका दे दें। ABCD इतने भी मासूम